اس بابے سے کسی نے پوچھا تم جو میلاد کا جلوس بناتے ہو نکالتے ہو یہ صحابہ نے نکالا تھا؟ صحابہ سے ثابت ہے؟ تو بابا جی جواب دیتے ہیں اے جڑی بریانی تساں کھاندے ہو اے صحابہ کھاتی سی۔ مولانا بندیالوی صاحب نے مولانا الیاس عطار قادری صاحب کی میلاد کی مناسبت سے کی جانے والی گفتگو کے رد میں اپنا موقف پیش کرتے ہوئے ایک اصول وضع کیا کہ دیکھیں جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مولانا صاحب آپ کا وضع کردہ اصول مان لیا جائے تو اس اصول پر آپ کی اپنی شخصیت بھی پوری نہیں اترتی۔ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر مجھے بتائیں سال میں ایک دن آپ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مناتے ہوئے ریلیاں کیوں نکالتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن مناتے ہوئے جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ سیدنا عثمان ذو النورین کا یوم حیا کیوں مناتے ہیں؟ چونکہ صحابہ نے تو یہ تینوں دن نہیں منائے تھے۔ اسی طرح آپ سال میں کئی مرتبہ شان معاویہ کانفرنسز کیوں کرواتے ہیں؟ صحابہ نے تو نہیں کروائی تھی۔ مطلب آپ کے وضع کردہ اصول کے مطابق اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دین سمجھ کر ابوبکر الصدیق کا دن نہیں منایا، عمر فاروق کا دن نہیں منایا، عثمان ذو النورین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دن نہیں منایا۔ ناظرین، چونکہ اصول تو بندیالوی صاحب نے دیا ہے کہ جی صحابہ نے جو کام نہیں کیا وہ کام نہیں کرنا، تو جب صحابہ نے نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ سارا سال جھنڈے ہاتھ میں اٹھا کر آپ دفاع شان صحابہ پر جو نعرے لگاتے ہیں جلوس کی صورت میں، ریلیوں کی صورت میں نہیں اس پر بات کرتا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اصول آپ کا ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ جب صحابہ نے نہیں کیا اور آپ کرتے ہیں تو پھر جو صحابہ نے کیا ہو اور ہم کر لیں تو آپ کا اس پر اعتراض کیوں آ جاتا ہے؟ آپ اس سے اختلاف کیوں کرنے لگ جاتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سارا سال نبی رحمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر، خصائل پر، محامد پر، محاسن پر بات کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کرتے تھے، کمالات کی بات کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ سے حضور کو عطا ہونے والے انعامات کا ذکر کرتے تھے۔ دور دراز سے جو صحابہ آ جاتے تھے انہیں بٹھا کر حضور علیہ السلام کے حسن سراپا کا تذکرہ چھیڑ دیتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مصر سے خواتین آ جائیں تو آپ ان کے سامنے حضور کے اوصاف حمیدہ اور حضور کے حسن سراپا کی بات کرنے لگ جاتی تھی۔ تو ہم اگر سارا سال میں حضور علیہ السلام کے مبارک ماہ میلاد کی خوشی میں بیٹھ کر حضور کے شمائل و خصائل کا ذکر کر لیتے ہیں تو صحابہ نے کیا۔ اگر ہم حضور کے محامد و محاسن کی بات کر لیتے ہیں تو صحابہ نے کیا۔ اگر ہم حضور کے حسن سراپا سر تپا حضور کے وجود مسعود کی بات کر لیتے ہیں تو صحابہ نے کی۔ یعنی ہم تو میلاد میں بیٹھ کر جو کام حضور کے ولادت باسعادت سے لے کر حضور کی حیات طیبہ میں معجزات سے لے کر شمائل و خصائل سے لے کر محامد و محاسن تک جو کام ہوتا رہا ہم تو وہی کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر اس لیے آج ہم میلاد النبی کی محافل کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے شمائل، خصائل، محامد، محاسن، معجزات، حسن سراپا، سرتپا رسالت مآب کے وجود مسعود کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے کام صحابہ کرام اپنی زندگی میں کرتے رہے، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی شان رسالت مآب کو بیان کرنا، اور ہم بھی یہی کام تو کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے یہ امور جن کو ہم بطور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو حضور علیہ السلام کے حسن سراپا کے متعلق، اخلاق کے متعلق، کردار کے متعلق، حضور کی سیرت اور اسوہ کے متعلق اگر آگاہ کرتے ہیں تو یہ کام صحابہ کی تربیت ہے، یہ کام اکابرین کی تربیت ہے، یہ کام تابعین اور تبع تابعین کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جو کام اسلاف اور صالحین سے ہمیں ملا ہے ہم تو وہی کام آگے پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو کام ہم نے دیکھا ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ البتہ آپ جو کام کرتے ہیں اس کا کوئی واضح ثبوت صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا کہ انہوں نے ریلیاں نکالی ہوں، جلسے من کیے ہوں، جلوس نکالے ہوں۔ ناظرین، میری گفتگو سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان و عظمت میں، مقام اور مرتبے میں اور آپ کے وراء الورا رتبے کے حوالے سے جو کانفرنسز کرتے ہیں ان کے اگینسٹ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو جلوس نکالتے ہیں ان کے مخالف ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہم آپ کے اصول کے مطابق آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ صحابہ کرام کے ذکر کا اتنا اہتمام کرتے ہیں تو پھر جن صحابہ کو شرف صحابیت جس نبی کے توسط سے ملا
کم از کم اس کا یوم میلاد آ جائے تو آپ اپنی زبانوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و اسوہ کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل کا، خصائل کا، محامد کا، محاسن کا ذکر لانے کے بجائے اس کو شرک سے تعبیر کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ ایسا رویہ امت میں اختیار نہیں کرنا چاہیے جو آنے والی نسلوں کے ذہن میں پراگندگی کو پیدا کرے۔